بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائے۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کے اوپر پرت چھلکے کے مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی ڈلیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد وغیرہ رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیرین و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی ڈلیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجھتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام نام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق بھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اس پہلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اے ابو محمد آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ جامع ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر، ابو الانبیاء، اور آپ کا لقب خلیفہ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی سنتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، بے شک عیسیٰ علیہ کا حال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہیں مٹی سے بنایا، پھر فرما دیا کہ ہو جاؤ تو فوراً ہو گیا۔ بے شک ہم نے ان انسانوں کو چپکتی مٹی سے بنایا، کہیں یہ فرمایا اور بے شک ہم نے انسانوں کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرما دیا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں سب سے چھوٹی پل آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن سے جدا کر دیا اور اس ہڈی کی جگہ گوشت پیدا فرما دیا۔ پھر اسی پسلی کی ہڈی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ اس لیے ہر مرد کے دائیں طرف 18 پسلیاں ہیں اور بائیں طرف ایک کم، یعنی 17 پسلیاں ہیں۔ پسلی کے جدا ہونے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوا کہ میری ایک پسلی جدا ہو گئی ہے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خداوند قدوس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے بارے میں ارشاد فرمایا، مثلاً اور حضرت آدم علیہ السلام نام سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔